أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون اور وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت آیا 21۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے، فیصلہ کرنے کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، جس کو چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ اس نے اپنی قدرت سے اصول بنائے ہیں، جزا سزا ان اصولوں کے مطابق ہوگی، یعنی حکم جزائی میں وہ منفرد ہے، حکم جزا دینے میں منفرد ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جو اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے، انہیں اپنی وسعت رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے اور نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا کیونکہ سبھی اسی کی ملکیت ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی کہ دیکھو تم نے لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے، اور رب کی رحمت نہایت کی رحمت نیک لوگوں کے لیے ہوگی، پھر تم ان لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور دیکھو برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پھر تم برائیاں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ سورۃ العنکبوت آیا 22۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کاموں کو روک نہیں سکتا، نہ زمین میں مخلوق کی پیدائش کو روک سکتا ہے، نہ موت کو، نہ دوبارہ زندگی کو، یعنی یا جھٹلانے والے لوگوں جو گناہوں کے ارتکاب کی جسارت کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے، یا تم زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز کر سکو گے۔ تمہاری قدرت اور اختیار تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہارے نفس نے جن امور کو مزین کر کے اللہ کے عذاب سے نجات کے بارے میں تمہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ کائنات کے تمام گوشوں میں تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا ہے کہ تم مدد کے محتاج ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں، ولی ہے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اسی سے دینی اور دنیاوی مصالح ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 23۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو رسول لے کر آئے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا، یعنی بعث اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو گئے۔ اگر امید ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا سبب نہیں جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا اثر کافروں پر یوں ہوتا ہے کہ ان سارے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ سورۃ یوسف آیا 87۔
فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، دردناک عذاب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت تمام مخلوق کو دی، اور اس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت اور الفت کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنی اولاد سے الفت کرتے ہیں، اور ماں اپنے بچے سے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، قیامت کے دن کے لیے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ جو لوگ موت اور موت کے بعد کی زندگی کو سوچنا نہیں چاہتے، وہ ہر کام کو دنیا کے لیے ہی کرنا چاہتے ہیں، اور تسکین حاصل نہیں کر پاتے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی، بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیہ 24۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ قوم ابراہیم نے دعوت کا جواب ظلم اور تشدد سے دیا کہ جلا ڈالو یا قتل کر ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو رب کی طرف بلایا، وہ صاحب اقتدار لوگ تھے، انہوں نے بدترین طریقے سے انتقام لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور اپنا جسم آگ کے حوالے کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آگ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قوت نے خوارق عادت معجزہ دکھایا جو انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس خواہ کتنی ہی قوت ہو، اور ایک مومن کے خلاف کتنی ہی قوت اکٹھی کر لیں، کتنے قانون بنا لیں، سب لوگ محاذ زرائی کر لیں، اس مومن کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تیسری نشانی یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی مفید نہیں ہوتا۔ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے انہیں لوگوں کا امام، پیشوا اور رہنما بنا دیا۔ تمام مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ اپنے مخلص لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیتا ہے اور امام بنا دیتا ہے۔ انہوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں منجنیق کے ذریعے پھینک دیا۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ العنکبوت آیہ 25۔ وقال، اور کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے، یعنی تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کو بنا لیا ہے۔
مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اپنی درمیان دوستی کی وجہ سے تم نے بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دوستی اور محبت جلد ختم ہو جائے گی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا۔ قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، نہ محبت رہے گی، نہ باہمی تعلقات، نہ دوستیاں قائم ہوں گی۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا۔ عابد اور معبود ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ معبود عابدوں کے دشمن اور عابد معبودوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، یعنی عابدوں اور معبودوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ کوئی حمایتی، کوئی ترس کھانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تم نے بتوں کی بندگی اپنے اطمینان کی وجہ سے عقیدتاً اختیار نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ تم بتوں کی بندگی ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے اختیار کر رہے ہو۔ بت تمہاری آپس کی دوستیوں کی بنیاد ہیں، یہ تمہاری قومی بت ہیں۔ اگر ان کی بندگی چھوڑ دو تو تمہاری اجتماعیت قائم نہیں رہے گی۔ آپس کی دوستیاں اور تعلقات سچائی کی حق تلفی سے قائم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ مادہ پرستی کا جو شرک ہے، دولت کا جو شرک ہے، جو یہ بڑے پن کا شرک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے محفوظ رکھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا موحد بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا میں حق ہے وہ حق نظر آئے، اس پہ جمع دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا میں باطل ہے وہ باطل نظر آئے، اس سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔